وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز خواتین و حضرات، تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بہاؤالدین کے جملہ عہدیداران، ذمہ داران، رفقاء و وابستگان اور 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج اس پہلی نشست میں تشریف فرما تمام حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات، اللہ جل مجدہ کی عطا کردہ توفیق سے ہم رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں آج سے 5 دنوں کے لیے مختلف موضوعات پر قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور صحابہ و اہل بیت کے اقوال اور تعلیمات کی روشنی میں، اسی طرح مسلم مفکرین ان کی فکر کی روشنی میں چند چیزیں سمجھیں گے، چند موضوعات پر بہت کچھ ہم سیکھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو پہلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہم، ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ یعنی یہ ایک ہی موضوع میں 3 الگ الگ عنوانات شامل ہیں۔ اب کیونکہ وقت پہلے ہی کافی ہو چکا تو میں انشاءاللہ پھر بھی اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان تینوں چیزوں کو اپنی گفتگو میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس موضوع کے پہلے حصے اور وہ ہے ہم، تو اس چیز کو ہم مختصراً سمجھتے ہیں کہ یہ جو موضوع کا پہلا حصہ ہے ہم، اس میں بطور انسان اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا کرم کیا۔ ہم پہلے حصے میں یہ چیز سمجھیں۔ بات کا آغاز میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا اس کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو تخلیق کرنے کا اللہ رب العزت کا ایک خاص انداز ہے، اور وہ انداز جو ہے اللہ رب العزت جب بھی کسی چیز کے تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ رب العزت کی یہ شان اور اس کا طریقہ اور اس کی سنت ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اس کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جب بھی کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کن، جو ہی وہ مالک فرماتا ہے کن
اگلے ہی لمحے فیکون وہ چیز تخلیق ہو جاتی ہے. یعنی کن فیکون یہ دو لفظ ہیں. اب لفظوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ کن اور فیکون میں جتنی دیر ہے جب وہ کن فرما دے اتنی دیر بھی نہیں لگتی. گویا اللہ رب العزت نے زمین کو بنانا چاہا تو فرمایا کن فیکون، زمین بن گئی. آسمان کو بنانا چاہا تو فرمایا کن فیکون، آسمان بن گیا. سورج ہے، چاند ہے، لیل و نہار کا ایک پورا نظام ہے، آبی مخلوقات ہے، یہ سمندروں کی فراوانیاں ہیں، پہاڑ ہے، چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے. الغرض پوری کائنات کے اندر ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے، جتنی مخلوقات نظر آتی ہیں، اللہ نے ہر مخلوق کے لیے فرمایا کن فیکون، وہ ساری مخلوقات بنتی چلی جاتی. اب انہی مخلوقات میں ایک مخلوق کا نام انسان بھی ہے. تو جب انسان کی تخلیق کی بات آئی تو ہمارے ذہن میں پھر سوال آ سکتا ہے کہ کیا پوری کائنات کو جس طرح اللہ رب العزت نے بنایا اور وہ کن کہہ کے بنایا، تو کیا انسان کو بھی اللہ نے کن کہہ کے بنایا؟ اب انسان کی عظمت یہ ہے، انسان کا شرف یہ ہے، انسان کا مقام یہ ہے کہ پوری کائنات کو اس مالک نے کن کہہ کے فرمایا اور کن کہہ کے تخلیق کیا ہے. جب انسان کی بات آئی تو اللہ نے کن کہہ کے نہیں بلکہ فرمایا خلقت بیدی، اے انسان تجھے تمہارے رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا. یعنی انسان کو اپنی عظمت سمجھنی ہے، جو اس کو اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے، جو عزت عطا کی ہے، جو شرف عطا کیا ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس مقام کو سمجھنے کی طرف آئیں. یعنی ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا اور واحد انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے عزت دیتے ہوئے اعلان فرمایا خلقت بیدی، اے انسان تجھے تیرے مالک نے، تجھے تیرے خالق نے، تجھے تیرے رب نے اور تجھے تیرے پروردگار نے کن کہہ کے نہیں بلکہ خلقت بیدی کہہ کے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا. جب تخلیق ہو چکی تو پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ اے فرشتوں جب میں انسان کو تخلیق کر کے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اس کے ظاہری نین و نقش کو بھی سجا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس انسان میں اپنی روح بھی پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سارے اس انسان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. گویا خلقت بیدی کہہ کر انسان کو بنایا بھی اپنے ہاتھ سے اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کہہ کر انسان کو سجایا بھی اپنے ہاتھ سے. گویا ہم وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بنایا بھی اپنے دست قدرت سے، ہم وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سجایا بھی اپنے دست قدرت سے. اور پھر صبح و شام ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی انگنت اور بے شمار اور لا تعداد مخلوقات ہیں، اور کئی مخلوقات بھی ایسی بھی ہیں کہ جن کو ہم چلتے پھرتے صبح و شام اپنے پاؤں تلے بھی رونگتے ہیں. اب ان تمام مخلوقات میں انسان کو پھر عزت عطا کی اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے انسان توجہ تو کر، تیرے رب نے تجھ پر کتنا کرم کیا ہے، احسان کیا ہے، شفقت تجھ پر کی ہے. اور وہ کیا شفقت کی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ اے انسان اللہ نے عزتوں کا تاج وہ بھی تیرے سر پہ سجا دیا. پھر جب ہم اس پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کی ایک ایک مخلوق کو دیکھتے ہیں، تو یہ ساری کائنات اللہ نے حضرت انسان کے آگے مسخر کر دی. کہیں فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، اے انسان اللہ نے تیرے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. کہیں فرمایا سخر لکم اللیل والنہار، اے انسان اللہ نے تیرے لیے
رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے. کہ ہی فرمایا سخر لکم البحر، اے انسان تیرے رب نے تیرے لیے سمندروں کو بھی مسخر کر دیا. کہ ہی فرمایا سخر لکم الفلک، اے انسان تیرے لیے تیرے رب نے سمندروں میں چلنے والی کشتیوں اور سواریوں کو بھی مسخر کر دیا. اور کرم کی انتہا کرتے ہوئے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، اے انسان اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے تمہارے رب نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی. گویا چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، آبی مخلوقات ہے، سورج اور چاند ہے، رات اور دن ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، فضائیں ہیں، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کی خاطر مسخر کر دیا. جس کے لیے علامہ اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. انسان کو اس کا مقام یاد کروا رہے علامہ کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. گویا ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے بنایا بھی اپنے دست قدرت سے، ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے سجایا بھی اپنے دست قدرت سے، ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو مسخر کر دیا، ہم وہ ہیں جو مقصود کائنات بھی ہیں، ہم وہ ہیں جو مسجود ملائک بھی ہیں، اور ہم وہ ہیں جن پر اللہ نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اگلا عظیم ترین کرم یہ کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے انسانوں میں چن کر دولت ایمان سے بھی مالا مال فرما دیا. یعنی ارب ہا کھرب ہا انسانوں میں سے چن کر ہم پر اللہ نے پھر کتنا احسان کیا، اس نے کتنا کرم کیا، اس نے کتنا فضل کیا کہ انسانوں میں چن کر اللہ نے پھر ہمیں دولت ایمان بھی عطا کر دی. اور پھر کروڑوں اور اربوں مسلمانوں میں سے اور ایمان والوں میں سے چن کر اللہ نے ہم سب پر پھر یہ کرم کر دیا کہ ہمیں اپنے محبوب تاجدار کائنات کا امتی بنا دیا، اس ہستی کا امتی بنا دیا جن کے امتی ہونے کی دعائیں نبی اور رسول بھی کرتے تھے. تو یہ ساری کرم نوازیاں اللہ رب العزت نے انسان پہ کی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کرم نوازیوں کو، ان احسانات کو، اللہ کے اس فضل و کرم کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کی طرف بھی پلٹا. یعنی ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے مقصود کائنات بنایا، ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا، ہم وہ ہیں جن کے لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کر عزتوں کے تاج سجا دیے، ہم وہ ہیں کہ خلقت بِيَدَيَّ کہہ کر تخلیق بھی اپنے دست قدرت سے کی، ہم وہ ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کہہ کر ہمارے نین و نقش کو سجایا بھی اپنے دست قدرت سے، اور ہم وہ ہیں جنہیں دولت ایمان بھی عطا کی، ہم وہ ہیں جنہیں تاجدار کائنات کا امتی بھی بنایا، اور ہم وہ ہیں جنہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام حیات دین اسلام بھی عطا فرمایا. اب یہ جو ہمارا دین ہے، یہاں پر یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا کیا جس کا نام اسلام ہے، یہ دین اتنی عظمتوں والا، اتنی وسعتوں والا اور اتنا جامع دین ہے کہ جب اس کے نام کی بات آئی تو اللہ نے اس دین کا نام بھی خود رکھا اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام. اور ہمارے لیے جب اس دین کے انتخاب کی بات آئی تو اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے منتخب بھی خود کیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ وہ مالک وہ ہے جس نے اپنی نعمتیں مکمل کرنے پر، دین مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرم کیا کہ ہمارے لیے اس نے جو دین پسند کیا اس کو اسلام کہتے ہیں.
اب آگے چلتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین اور مذہب میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ہم نے اسلام کو مذہب کے طور پہ لیا ہوا، جبکہ مذہب محدود چیز ہے اور دین بہت وسیع چیز ہے۔ مذہب کے اندر انفرادیت ہے اور دین کے اندر اجتماعیت ہے۔ مذہب کے اندر محدودیت ہے اور دین کے اندر لا محدودیت ہے۔ مذہب کے اندر عقیدہ اور عبادت ہے، دین کے اندر عقیدہ بھی ہے، عبادت کا شعور بھی ہے اور پوری زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ گویا اسلام ایسا وسعت والا دین ہے، اتنی جامع دین ہے اور الوہی تعلیمات کا پیکج ہے کہ اسلام کے اندر عقیدے کا شعور بھی ہے، عبادت کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے۔ اس اسلام کے اندر زندگی گزارنے کے لیے حقوق اور آداب کی دنیا بھی ہے۔ اس اسلام کے اندر حسن معیشت بھی ہے، حسن معاشرت بھی ہے، طرز حکمرانی بھی ہے، نظام سیاست بھی ہے، نظام ریاست بھی ہے۔ اس اسلام کے اندر زندگی گزارنے کا ایک ایک علم اور ایک ایک فن موجود۔ اس اسلام کے اندر اللہ نے اتنی جامع تعلیمات ارشاد فرما دی۔ اس وقت بھی روئے زمین پر اگر ہم مطالعہ کریں، چاہے بر صغیر پاک و ہند کا یہ خطہ ہے، چاہے ایشین کنٹریز ہے، چاہے UK ہے، یورپ ہے، USA ہے، جس طرف بھی آپ دنیا میں جائیں، چاہے عرب کنٹریز ہے، جس طرف بھی جائیں، پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر جو علوم اور فنون رائج ہیں، جن علوم اور فنون پہ وہ ممالک اپنی حکمرانی کرتے ہیں، سیاست کو چلاتے ہیں، ریاست کو چلاتے ہیں، جن علوم اور فنون کی بنیاد پر کئی ممالک ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں، کئی ممالک ترقی کی منزلوں پہ پہنچے ہیں، یہ جتنے علوم اور فنون پوری کائنات کے اندر ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، دینی ہیں، اعتقادی ہیں، عبادت کے حوالے سے ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، ریاست ہے، آئین ہے، قانون ہے، طب ہے، حکمت ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنسز ہے، اسپیس سائنسز ہے، جتنا کچھ بھی ہے، اس وقت روئے زمین پر 55 مختلف علوم اور فنون ہیں جو پوری کائنات کے اندر چل رہے ہیں۔ کتنے علوم اور فنون ہیں؟ 55 علوم اور فنون ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی جو اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، اس دین کی وسعت کو جانیے، اس دین کی وسعت کو سمجھیے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت بھی 55 مختلف علوم اور فنون جاری ہیں، ان میں سے ہر علم وہ نہ قرآن سے باہر ہے، نہ تاجدار کائنات کے فرمان سے باہر ہے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یا کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا ذکر تاجدار کائنات کے فرمان میں نہ ہو۔ یہ دین اتنا جامع دین، لیکن ہم نے اسے بہت چھوٹا کر دیا، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی ناقص عقل کے مطابق ہم نے اسے بہت محدود کر دیا، چند رسومات میں بند کر کے سمجھتے ہیں شاید یہی دین ہے۔ نہیں، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اس دین کے اندر بہت وسعت، بہت وسعت۔ کہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات کی کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے اس کتاب مبین یعنی قرآن مجید میں نہ کر دیا۔ اب اگر کائنات کی طرف ہم غور کریں تو اللہ کا اس کی حکمت دیکھیں اور قرآن مجید کا یہ اعجاز دیکھیں کہ دو لفظ اللہ نے بولے ہیں، ایک رطب اور ایک یابس۔ اللہ نے فرمایا کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ جب سائنسز نے ترقی کی اور سائنسز کی ڈیولپمنٹ آتی گئی، آج سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ کائنات میں دو ہی طرح کی چیزیں ہیں، یا وہ خشک ہیں یا وہ تر ہیں، ان کے علاوہ تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔
گویا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز حضور علیہ السلام قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا فرمایا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اور ممبر پر جب جلوہ گر ہوئے تو عمر فاروق کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، جب سے یہ کائنات شروع ہوئی حضور نے تب سے ہمیں باتیں بتانا شروع کر دی، فجر پڑھا کے، یہاں تک کہ عمر فاروق کہتے ہیں ظہر کا وقت آ گیا، میرے آقا ممبر سے اترے اور ظہر پڑھائی، ظہر پڑھا کے پھر ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اور جہاں سے باتیں چھوڑی تھی وہیں سے آگے شروع کر دی، پھر یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہوا وہ پڑھائی، پھر ممبر پر، پھر مغرب کا وقت ہوا وہ پڑھائی، پھر ممبر پر، اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس ایک ہی دن کے اندر حضور علیہ السلام نے اخبرنا عن بدء الخلق، کائنات کی ابتدا سے لے کر عمر فاروق کہتے ہیں یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور دوستیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک ہمیں رسول اللہ نے ایک ہی دن کے اندر پوری کائنات کے علوم اور فنون کی خبر عطا کر دی۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ نے اس دین کے اندر واضح نہ کی۔ اب جو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، اب بڑی قابل توجہ بات ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی، 15ویں جاری ہے اور قیامت تک نہ جانے اور کتنی صدیاں آئیں گی۔ اب اس ساری چیز کو ذہن میں رکھ کے یہ تصور کریں اور یہ حقیقت سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اسلام کی وسعت کو سمجھیے، اسلام کی عظمت کو سمجھیے، اس دین اسلام کی حقانیت کو سمجھیے کہ 14 صدیوں میں روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں، مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں ہو، اسلام کو ماننے والوں میں ہو یا اسلام کی مخالفت کرنے والوں میں ہو، کوئی ایک بندہ بھی روئے زمین پر ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ میرا فلاں سوال ہے اور اسلام کے پاس اس کا جواب نہیں، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں۔ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ اعلان کوئی معمولی جملہ ہے، آپ اکثر و بیشتر منبر پر فرماتے تھے سلونی اما شئتم، اے لوگوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے، علی تمہارے سامنے ہے، علی سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتے ہو، علی تمہیں ہر سوال کا جواب دے گا۔ وہ مولا کائنات کہاں سے جواب دے رہے تھے؟ وہ یہی دین کی خیرات تو تھی ان کے دامن میں۔ اور پھر عصر حاضر کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بھی یہ اعلان کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا سے 1,00,000 لوگ اکٹھے ہو کر میرے پاس آ جائیں اور 1,00,000 لوگ اپنا الگ الگ سوال بھی لے کے آئیں اور یہ آ کر مجھے قید لگا دے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا 1,00,000 سوال ہے لیکن قید یہ ہے کہ آپ نے ہر سوال کا جواب قرآن سے اور حدیث سے دینا ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دین میں اتنی وسعت رکھی ہے اور طاہر القادری کے دامن میں اس دین کی اتنی خیرات رکھی ہے کہ اگر 1,00,000 بندہ 1,00,000 سوال بھی کرے میں ہر سوال کا جواب قرآن سے بھی دے سکتا ہوں، تاجدار کائنات کے فرمان سے بھی دے سکتا ہوں۔ دین اسلام کی یہ وسعت ہے۔ اب اس وسعت کو جاننے کے بعد آخری حصہ جو ہماری گفتگو کا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب یہ دین اسلام جو ہم نے سمجھا ہے، جاننے کی کوشش کی ہے، اب اس کے حوالے سے بطور مسلمان اور بطور حضور کی امتی کے ہمارے کندھوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں انفرادی طور پر بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں اجتماعی طور پر بھی۔ سب سے پہلی ذمہ داری وہ تفہیم دین، کہ ہم اس دین کو سمجھیں، اس کا فہم حاصل کریں۔
تفہیم دین، اس دین کو سمجھنا، یہ ہر مسلمان پر انفرادی طور پر بھی فرض ہے، اجتماعی طور پر بھی فرض ہے۔ ہمارے یہاں یہ ایک تصور ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ بس دین کی فہم وہی حاصل کریں جو درس نظامی کرتے ہیں۔ نہیں، ہر مسلمان پر حضور نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میرے آقا نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا جس سے وہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر سکے، جس سے وہ اپنی عبادات صحیح طور پہ ادا کر سکے، جس سے وہ اپنی زندگی کے معمولات ادا کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر بطور مسلمان فرض۔ یہ تفہیم دین پہلی ذمہ داری ہے ہماری۔ اب تفہیم کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی مختلف طرح کے الفاظ آئے، کہیں تدبر کے الفاظ آئے، تدبر، کہیں تفکر کے الفاظ آئے فکر سے، کہیں تعقل کے الفاظ آئے عقل سے، کہیں تفقہ کے الفاظ آئے، کہیں فہم اور بصیرت کے الفاظ آئے، کہیں حکمت اور دانائی کے الفاظ آئے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بھی اور حضور نے حدیث میں بھی دین کے فہم حاصل کرنے کی طرف تعلیم دی۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ام علی قلوب اقفالها، اے میرے بندو تم کیوں نہیں قرآن میں غور کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور پھر جو خوش نصیب دین کے فہم کی طرف آتے ہیں، دین کا فہم حاصل کرتے ہیں، دین کی تعلیم کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے سینے کو اللہ رب العزت اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دے، اللہ فرماتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس کی زندگی سے اندھیرے اور تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی میں نور اور روشنیاں آ جاتی ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، میرے آقا نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو جو سب سے پہلی نعمت عطا کرتا ہے وہ یہ عطا کرتا ہے یفقہہ فی الدین، اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ وہ مالک بھلائی کا ارادہ کر لے، وہ کرم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے بھلائی کے لیے جس بندے کو منتخب کر لے، حضور نے فرمایا کوئی اور نعمت اسے ملے یا نہ ملے، کسی اور نعمت کی فراوانی حاصل ہو یا نہ ہو، یہ چیز ضرور ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اسے دین کی سمجھ ضرور عطا کرتا ہے۔ گویا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا کی جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس دین کی حکمت ہے، دین کی بصیرت ہے، دین کا فہم ہے، دین کی تعلیم ہے، جس کے دامن میں دین کی تعلیم ہے، سمجھنے اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، انما کلمہ حسر ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، کلمہ حسر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا انما انا قاسم، اس کا معنی یہ حضور فرما رہے ہیں بے شک تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں۔ ایک ہے انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، ایک یہ معنی ہے، اور ایک ہے انما انا قاسم، حضور فرما رہے ہیں بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ اپنی ہر نعمت مجھے عطا کرتا۔ یعنی اس کائنات کے اندر اس مالک کی جتنی نعمتیں ہیں، چاہے وہ علم کی نعمت ہے، اخلاق کی نعمت ہے، کردار کی نعمت ہے، عقل اور شعور کی نعمت ہے، حکمت کی نعمت ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، حسن سیرت ہے، حسن کردار ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں، چاہے بال کی نعمت ہے، منصب کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، سکون کی نعمت ہے، اطمینان کی نعمت ہے، جو کچھ بھی ہے حضور نے فرمایا ہر نعمت وہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔
اب جس کو اللہ کی نعمتیں چاہیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا تعلق جہاں اللہ کی بارگاہ سے جوڑے وہاں بارگاہ مصطفیٰ سے بھی اپنی نسبت کو مضبوط کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دین کا فہم ہے، اور عصر حاضر میں یہ کوئی مسئلہ یا کوئی بہانہ یا کوئی ایکسکیوز قابل قبول ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر پایا یا نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن عربی میں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، حدیث عربی میں سمجھ نہیں آتی۔ عصر حاضر میں یہ بہانہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم عصر حاضر کے اندر اگر عربی ہماری زبان نہیں تو انگلش کہاں ہماری زبان؟ وہ بھی تو ہم سیکھتے ہیں، وہ بھی تو ہم سمجھتے ہیں، اس کے لیے بھی تو محنت کرتے ہیں۔ اگر دینی مدارس میں نہیں جا کے دین حاصل کر سکے تو جیسے باقی ڈگریز کے لیے ہم اخراجات کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ویسے آج والدین کو بھی اولاد کو بھی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے خود محنت کرے۔ اور عصر حاضر میں تو یہ مسئلہ شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن نے ویسے ہی حل کیا۔ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اس مرد کلندر نے عصر حاضر میں 1000 سے زائد کتابیں لکھی۔ اردو میں پڑھنا چاہے تو اردو میں موجود ہے، انگلش میں پڑھنا چاہے تو انگلش میں موجود، عربی میں پڑھنا چاہے تو عربی میں موجود۔ 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر اس امت کو یہ بتا دیا کہ آج جو بھی دین حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، طاہر القادری کی ہر موضوع پر الگ الگ کتاب موجود ہے، وہ گھر بیٹھے دین اسلام کو خود سیکھ سکتا۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہے تو ترجمہ عرفان القرآن موجود ہے۔ جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے ہدایت لے سکتا ہے۔ انگلش پڑھنا چاہے تو دا مینیفیسٹ قرآن کے نام سے انگلش زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ علماء، خطباء، واعظین، مبلغین اگر ایک ایک موضوع پر پورے قرآن میں کہاں کہاں آیات آئی ہیں، کس کس صورت میں کون کون سی آیت نمبر ہے، قرآنی انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں میں لکھ کر روئے زمین کے ہر خطیب اور ہر مبلغ کے لیے شیخ الاسلام نے ایک رہنمائی کر دیا۔ پھر قرآن مجید پر عربی زبان میں 28 جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کی تفسیر بھی کر دیا، اور اس کے علاوہ قرآن علوم پر 50 کتابیں الگ لکھ کے دے دی۔ پھر احادیث کو دیکھیں تو 300 سے زائد کتابیں اسپیسیفک تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لکھی ہوئی، تاکہ عصر حاضر میں جو بھی دینی مدارس میں جا کے دین حاصل نہیں کر سکتا وہ گھر بیٹھ کر اگر دین پڑھنا چاہے، دین سمجھنا چاہے، ایک ایک کتاب موجود ہے، ہارڈ کاپیز بھی موجود ہے، گوگل کی دنیا میں سافٹ کاپیز بھی موجود ہے۔ اور پھر صرف کتابیں نہیں، اسی مرد مجاہد نے 6800 موضوعات پر خطابات بھی دیے۔ خصوصاً میں تحریک کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں اس رمضان المبارک میں ہمارے 5 پہلے جو فیز کے دروس تھے وہ مکمل ہوئے، دوسرے فیز کا آج یہ پہلا درس ہے، 5 یہ چلیں گے، اور پھر اس کے بعد تیسرے فیز کے 5 دروس اور چلیں گے۔ اس طرح ہر رمضان میں اور اس سال بھی پورے پاکستان کے اندر اسی طرح تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 65 مقامات پر دروس جاری ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 65 مقامات پر، 65 پلیسز جہاں پہ اسی طرح دروس جاری ہے۔ اب میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں، اب ہر سکولر نے تقریباً 15 شہروں میں کم از کم درس دینے جانا ہے۔ کتنے شہروں میں؟ آج میں آپ کے سامنے ہوں تو یہ میری 6ٹھی جگہ درس ہے۔ ابھی میرے خیر 17 مقامات پہ، ابھی خیر باقی دروس رہتے ہیں۔ ہر شخص نے کم از کم 15 مقامات پہ جانا ہے۔ اب
اعتکاف سے پہلے جب ہم دروس سے فارغ ہو کر مرکز جا کر پھر بیٹھیں گے اور ڈسکشن کریں گے کہ کس کا درس کیسا رہا، کیا کمی رہی، کیا سارے ون بائی ون سارے دروس کو سنیں گے، مختصر کرتے ہوئے کہ ہر شخص وہ آخر پر یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو دروس کی تعداد ہے وہ 15 کتنی ہے، لیکن ہر شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے اور کہے گا کہ میں نے 15 جگہ درس تو دیا ہے لیکن میرے 15 دروس میں جو موضوع تھا وہ موضوع ایک ہی تھا، موضوع اسی میں کہیں کوئی آیت تبدیل کر لی، کہیں کوئی حدیث تبدیل کر لی، کہیں کوئی واقعہ تبدیل کر لیا، وہ مائنر سی تبدیلی ہوتی ہے ضرورت ہے، لیکن بیسک جو موضوع ہے وہ ایک ہے۔ اب شیخ الاسلام کے 6800 خطاب کی تعداد نہیں ہے، 6800 موضوعات بھی الگ ہیں اور ہر موضوع پر خطاب بھی الگ ہے۔ ایک تھا کہ 6800 خطابات ہو جاتے ہیں، وہ بھی عظمت والا کام ہے کہ اتنے خطاب ہوئے، اور اس سے بھی عظمت والا اور منفرد کام یہ ہے کہ ان 6800 خطابات کے عنوانات بھی الگ ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ یہ صرف اس لیے کیا کہ حضور کی امت کا کوئی فرد یہ نہ کہہ سکے کہ میں دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، عصر حاضر میں میرے پاس کوئی سہولت موجود ہے۔ یہ دین کا فہم۔ تو پہلی چیز تفہیم دین، اور دوسری چیز جو ہماری ذمہ داریوں میں وہ ہے تعمیل دین، کہ ہم جو دین سیکھیں، جو دین سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ تفہیم کے بغیر تعمیل ممکن ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ رمضان کا مہینہ ہے تو جس کو سحری کے، افطاری کے یا روزے کے احکامات اور مسائل ہی نہ پتا ہو وہ صحیح معنوں میں روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ جسے یہی نہ معلوم ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ کیسے روزے کا دھیان رکھے؟ جسے یہی نہ علم ہو کہ روزہ کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے وہ کیسے روزے کی حفاظت کرے گا؟ تو تفہیم کے بغیر عمل ناممکن ہے۔ ہمیں نماز کی اگر شرائط ہی نہ پتا ہوں، واجبات ہی نہ پتا ہوں، فرائض ہی نہ پتا ہوں، سنن ہی نہ معلوم، تو ہم صحیح معنوں میں نماز کیسے ادا کریں؟ جب تک تفہیم نہیں ہوگی تب تک ہمارا عمل درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تعمیل دین کو بھی سمجھنے کے کئی طریقے اور کئی پہلو ہیں۔ سب سے عظیم ترین جو پہلو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بڑی قابل توجہ بات، اللہ نے یہ نہیں کہا ایھا المسلمون لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے میرے رسول کی سیرت بہترین نمونہ ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بھی نہیں کہا کہ اے مومنو تمہارے لیے میرے رسول کی سیرت بہترین نمونہ ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، کم ضمیر عمومیت پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کے اندر جو فرد بھی رہتا ہے، جو انسان اور بشر بھی موجود ہے، میرے رسول کی سیرت اس کائنات کے ہر فرد کے لیے بہترین نمونہ، چاہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، دین کو ماننے والا ہے، اسلام کو قبول کرنے والا ہے یا دین کی مخالفت کرنے والا ہے، اس روئے زمین کا کوئی بھی فرد ہے، اللہ نے فرمایا میرے رسول کی سیرت ہے اس انسان، اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان، غور سے سن لے میرے حبیب کی سیرت ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ، ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ۔ اب وہ سیرت کی مختلف جہتوں کی میں طرف نہیں جا رہا وقت کی مناسبت سے، صرف تعمیل دین کو ہم نے اسی سیرت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں رمضان المبارک ہو یا باقی سال کے 11 مہینے ہوں، ہمارے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ جو ہماری عبادت بنتی ہے عددی اعتبار سے وہ رمضان میں بنتی ہے۔ کون سے مہینے میں بنتی ہے؟ کون سے مہینے میں؟ باقی مہینوں میں ہم غافل ہیں، ہم کوتاہ ہیں، ہماری زندگیوں میں نقص ہیں، وہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔
لیکن سب سے زیادہ جو ہماری عبادت بنتی ہے وہ رمضان میں بنتی ہے کہ بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، نماز پنجگانہ بھی ادا کرتا ہے، صبح وہ تہجد بھی پڑھ سکتا ہے اور پڑھتے ہیں کئی، پھر وہ نماز عشاء کے بعد تراویح بھی پڑھتے ہیں، پھر نفلی عبادات، قرآن کی تلاوت، اوراد، وظائف، تسبیحات، بالخصوص جمعے کو یا چھٹی والے دن صلاۃ التسبیح بھی لوگ اہتمام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پھر اسی طرح درود و ثنا۔ الغرض سب سے زیادہ جو ہماری عبادت بنتی ہے پورے سال میں وہ رمضان ہے۔ کون سے مہینے میں ہے؟ اب رمضان میں ہم جتنی بھی عبادت کریں، کوئی ایک شخص بھی یہاں بیٹھا ہوا مرد و خواتین میں ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان میں بیٹھے ہوئے جتنی بھی عبادت کر لیں ہمارے پاؤں یا اس سے ٹانگیں سوج جائیں۔ ہماری جتنی بھی عبادت ہوتی ہے اس سے ہمارے پاؤں نہیں سوجتے، ہماری ٹانگیں نہیں سوجتی، لیکن حضور کی سیرت کی طرف نگاہ اٹھا کے ذرا دیکھیں تو صحیح، میرے آقا کا یہ معمول صرف رمضان کا نہیں ہوتا تھا، حضور کے پورے سال کا یہ معمول رہتا کہ میرے آقا اتنی عبادت کرتے کہ میرے آقا کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے، حضور کی ٹانگیں بھی متورم ہو جاتی، اتنی عبادت کرتے کہ اس مالک کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل، اے میرے کملی اوڑھنے والے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب رات کو جاگا کر لیکن تھوڑا جاگا کر، نصفہ، میرے محبوب آدھی رات جاگ لیا کر، آدھی رات عبادت کر لیا کر، امن کس منہ قلیلا، حبیب 3 حصے سو لیا کر، 1 حصہ عبادت کر لیا کر، اور فرمایا اچھا حبیب جیسے تیرا دل کرتا ہے تو ویسے میری عبادت کر۔ ارے جن کو عبادت میں کمی کا خود اللہ کے ہے، اور جن کے اشاروں پر ہم نے بخشا جانا ہے، آپ سوچیں کہ ان کی اپنی عبادت کا عالم کیا ہے کہ پاؤں بھی سوج جاتے ہیں، ٹانگیں بھی متورم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو حضور کی عبادت کا حال ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جو حضور کی معیت میں رہتے ہیں ان کا حال کیا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو خوش نصیب میرے محبوب کی سنگت میں رہتے ہیں، قربت میں رہتے ہیں، معیت میں رہتے ہیں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، تم ان خوش نصیبوں کو جب بھی دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل۔ پھر فرمایا تراہم، قیامت تک آنے والوں تم جب بھی انہیں دیکھو گے، رکعا، یا تمہیں رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سجدا، یا تمہیں سجدے کرتے نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی انہیں دیکھو گے وہ اسی حال میں نظر آئیں گے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے نظر آئیں گے۔ اشداء علی الکفار، آج مسلمانوں کی ذبح حالی، مسلمانوں کی بے حسی، امت مسلمہ کی بے غیرتی اس مقام تک چلی گئی کہ اشداء علی الکفار جو ان صحابہ کی خوبی تھی، آج ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کیا کچھ ظلم ہے جو نہیں ہو رہا۔ کیا امت مسلمہ کے کسی فرد کے منہ میں زبان ہے کہ ان کے خلاف کچھ بول سکے اسرائیل کے خلاف؟ کیا ان فلسطینیوں کے لیے ہمارے دل دھڑک رہے؟ کیا کشمیریوں کے لیے ہمارے دل تڑپ رہے؟ کیا عالم کفر کے لیے ہم اپنے آپ کو شدید بناتے ہیں؟ ہمارا عمل کہاں گیا؟ رحماء بینہم، ان کی حالت تو یہ تھی کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، میدانی جنگ میں بھی زخموں سے چور چور جب زمین پہ گرتے تھے اور پکارتے تھے کہ مجھے پانی دیجئے، جو ہی پانی لے کے پہنچنے والا ان کے قریب پہنچتا، ساتھ ہی دوسرا زخمی پکارتا العطش، مجھے پیاس لگی ہے، وہ کہتا میں پانی نہیں پیتا، پہلے میرے بھائی کو جا کر دیجئے، دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، تیسرے کی آواز آتی ہے العطش، مجھے پیاس لگی ہے، وہ دوسرا کہتا ہے میں نہیں پیتا،
سکتا، تیسرے کو جا کے دیجئے۔ جب تیسرے کے پاس وہ بندہ پہنچتا ہے تو تیسرا صحابی شہید ہو چکا، وہ دوڑتا ہوا دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی شہید ہو چکا، وہ دوڑتا ہوا پہلے کے پاس آتا ہے، وہ بھی شہید ہو چکا۔ ارے ایک پانی کا گھونٹ بھی کوئی نہیں پی سکا، تینوں نے اپنے دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی۔ کیا ہمارے اندر وہ رحماء بینہم کا جذبہ رہ گیا؟ پھر تراہم رکعاً، جب بھی دیکھو گے رکوع کرتے نظر آئیں گے، سجدے کرتے نظر آئیں گے۔ ہماری زندگی سے رکوع کہاں چلے گئے، سجدے کہاں چلے گئے؟ ہماری زندگی سے اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھانا کہاں چلا گیا؟ اپنے رب کے آگے دامن بچھانا کہاں چلا گیا؟ اپنے رب سے اس کے فضل کی بھیک مانگنا، یہ چیز کہاں چلی گئی؟ ارے یہ تعمیل دین نہیں ہے۔ اقبال نے جواب شکوہ میں اس زبوں حاجی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا دنیا میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور وائے ناکامی کے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے مگر احساس ضیاء جاتا رہا۔ آج ہم اس سیرت اور کردار کے اعلیٰ نمونے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اقبال نے لیکن پھر اس دلدل سے نکلنے کا حل بھی دیا اور کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ صرف میرا شعر نہ لینا اس کو شعر کے طور پہ، اقبال کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر اس اللہ کی تعلیمات کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ وہ مالک اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر ہم اس بے عملی سے بے دینی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک ہی حل ہے، اس کی بندگی کی طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف۔ اس تعمیل دین کے لیے بھی عصر حاضر میں شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن نے اس امت اور اس قوم کے لیے پھر یہ سہولت دی کہ اس تعمیل دین کی طرف پلٹنے کے لیے کہیں گوشہ درود کا قیام کیا ہے، کہیں حلقات درود و فکر کو قائم کیا ہے، کہیں مراکز علم کو قائم کیا ہے، اور کہیں رمضان المبارک اور اعتکاف کے دنوں میں اور راتوں میں حرمین شریفین کے بعد اللہ کے ساتھ لوح لگانے کے لیے، اس مالک کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے کے لیے، نسبت رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اندر تقوی کا، طہارت کا، عبادت کا، بندگی کا پھر سے نور پیدا کرنے کے لیے وہ شہر اعتکاف کو بسایا، عالمی روحانی اجتماع کو بسایا، تاکہ اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے جو عمل سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس امت کو اپنے گھر بلا کر اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کی قربتوں اور در پہ بلا کر لوگوں کو پھر سے اللہ کی اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تیسری ذمہ داری تبلیغ دین، تفہیم دین ہے، دوسری تعمیل دین، اور تیسری تبلیغ دین۔ میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ تبلیغ بھی صرف علماء کا کام نہیں ہے، اور ہم نے بالکل بے فکر ہو کر یہ کام علماء کے سپرد کیا، خود بالکل اس چیز سے ہم بری ذمہ ہیں کہ بس تبلیغ کرنا، گفتگو کرنا، خطاب کرنا، بس یہ علماء کا کام، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا۔ حالانکہ تبلیغ دین بھی ہم پر بطور امت اور بطور مسلمان ہر بندے پر انفرادی طور پہ بھی فرض ہے۔
جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کہ اے لوگوں اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اے لوگوں اگر تمہارے پاس قرآن کی ایک آیت کا بھی علم ہو یا حضور کی حدیث میں سے ایک حدیث کا بھی علم ہو، حضور نے فرمایا تم پہ لازم ہے اور میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس ایک آیت یا ایک حدیث کو بھی دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچایا کرو۔ ہم بالکل اس سے دور ہیں، بالکل بری ذمہ داری۔ یہ انفرادی ذمہ داری اور اجتماعی ذمہ داری۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے امت مسلمہ ہر دور میں تمہارے اندر ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو ایز اے جماعت کیا کرے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دے، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ یہ باتیں کر کے اختتام اللہ نے جو کیا وہ کیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک بھی کلمہ اثر کے ساتھ اللہ نے فرمایا اگر کوئی کامیاب لوگ ہیں دنیا میں یا آخرت میں، اللہ نے فرمایا صرف یہی لوگ ہیں جو یہ پچھلے کام کرتے رہے۔ پھر وہی بات کہ عصر حاضر میں تبلیغ دین کا جو اہم ترین فریضہ ہے، ایز اے جماعت، ایز اے تحریک، ایز اے تنظیم، اس وقت بھی روئے زمین پر اگر تبلیغ دین کی سب سے مؤثر آواز کوئی اٹھتی ہے تو وہ صرف اور صرف شیخ الاسلام کی اٹھتی ہے یا تحریک کے طور پہ تحریک منہاج القرآن کی اٹھتی ہے۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم وہ UN ہے، جہاں پہ اسلامی ممالک بھی اور غیر مسلم کنٹریز بھی، ہر طرح کا ملک، تمام ممالک کی حکومتوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس پلیٹ فارم کو کہتے ہیں UN۔ اب منہاج القرآن کے پاس تو کوئی حکومت نہیں، نہ ہی شیخ الاسلام کے پاس کسی ملک کی حکومت کا کوئی حصہ ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خیرات ہے۔ UN کے پلیٹ فارم پہ بھی تحریک منہاج القرآن نے بطور تحریک اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بطور لیڈر کے UN کے پلیٹ فارم پہ بھی اسلام کی نمائندگی بھی کی ہے، اسلام کی ترجمانی بھی کی۔ پھر اسلامی دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم جہاں صرف اسلامی ممالک ہوتے ہیں اس کا نام OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔ OIC کے پلیٹ فارم پہ بھی شیخ الاسلام اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اسلام کی ترجمانی بھی کر چکے ہیں، اسلام کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ اور بالخصوص 9/11 کے بعد یا 2014 کے آپریشن جذب عزم کے بعد یا افغانستان وار کے اندر جو بالخصوص عالمی سطح پر انٹرنیشنل میڈیا نے، انٹرنیشنل اداروں نے، انٹرنیشنلی سطح پر تھنک ٹینکس نے یا ان کے مفکرین نے ایک چال چلی، ایک سازش کی، ایک فتنہ برپا کیا۔ وہ کیا کہ اسلام اور دہشت گردی کو جوڑا جانے لگا اور یہ کہا جانے لگا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ دہشت گرد جتنے ہیں ان کا تعلق اسلام سے ہے۔ اس وقت بھی روئے زمین پر سب سے مضبوط آواز اٹھی ہے اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے، ترجمانی کرتے ہوئے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، وہ بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اٹھی۔ اور آپ نے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے، ان کے اداروں کے سامنے، تعلیمی اداروں کے اندر جا کر ان کے پروفیسرز کو، ان کے آرمی آفیسرز کو، ان کے پولیس کے جوانوں کو، ان کے وکلاء کو، ججز کو، ہر ایک کمیونٹی کے فرد کو یہ چیز بتائی ہے، سمجھائی ہے اور اسلام کا کیس لڑا کہ اسلام ایسا پرامن دین ہے جو چونٹیوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اسلام جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اسلام میدان جنگ میں بھی کسی غیر مسلم پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دیتا، اسلام میدان جنگ میں بھی معصوم بچوں کے قتل سے منع کرتا ہے، عورتوں کے قتل سے منع کرتا ہے، بزرگوں کے قتل سے منع کرتا ہے۔ ارے جو اسلام اتنا پرامن ہے وہ اسلام دہشت گرد ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ تبلیغ دین کا فریضہ جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی سطح پہ منہاج القرآن نے دیا، یہ تین ذمہ داریاں، تفہیم دین، تعمیل دین، تبلیغ دین اور
آخری اہم ترین ذمہ داریاں جو ان تینوں سے عصر حاضر کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ اقامت دین۔ اقامت دین، اقامت کسے کہتے ہیں؟ لغت کی جس کتاب کو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جس مفسر نے اقامت دین کے لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے تفسیر لکھی ہے، ہر مفسر نے یہی بات لکھی ہے کہ اقامت دین سے مراد صرف تبلیغ کرنا نہیں ہے، اقامت دین سے مراد صرف تقریر کرنا بھی نہیں ہے، اقامت دین سے مراد صرف کتابیں لکھ لینا بھی نہیں ہے، اقامت دین سے مراد صرف تفسیریں لکھ لینا بھی نہیں ہے، اقامت دین سے مراد یہ ہے کہ جس دین کی تبلیغ کی جا رہی ہو، جس دین کی واعظ و نصیحت کی جا رہی ہو، جس دین پر تقاریر ہو، کتابیں لکھی جا رہی ہو، وہ دین اس ملک کے ایک ایک گلی اور ایک ایک کونے اور ایک ایک ادارے میں عملی طور پہ نظر بھی آنا چاہیے۔ اس کو اقامت دین کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں الفاظ ہیں نا، اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کے، تو اقامت صلاۃ سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے کہ بعد نماز پڑھ لی تو اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام ہو گیا، دے دیا گیا، نہیں۔ اقامت صلاۃ سے مراد ہے کہ نماز پڑھی بھی جائے، نمبر 1۔ اقامت صلاۃ سے مراد ہے کہ نماز کی جتنی شرائط ہیں، نماز کے جتنے آداب ہیں، نماز کے جتنے فرائض ہیں، ان تمام شرائط، آداب اور فرائض کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اقامت صلاۃ سے مراد ہے کہ جو نماز کا مقصد اور پیغام ہے، نمازی کے وجود اور سیرت اور کردار میں وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور اقامت صلاۃ میں چوتھی چیز یہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں بے نمازی ہیں ان کو پکڑ کر نماز کی طرف لایا بھی جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں اقامت صلاۃ کے اندر، یہ چاروں جب پوری ہوتی ہیں تو تب اقامت صلاۃ کا مفہوم پورا ہوتا ہے، یعنی نماز ادا بھی کی جائے، نماز کی شرائط، آداب، واجبات وہ بھی سیکھے اور سمجھے اور ان کے مطابق ادا کی جائے۔ تیسری چیز جو نماز کا مقصد اور پیغام ہے، وہ مقصد اور پیغام بھی نمازی کے وجود پہ نظر آئے۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے کہ معاشرے کے جو بے نمازی ہیں ان کو پکڑ کر نماز کی طرف لایا بھی جائے۔ یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اب اس تصور کو ذہن میں رکھ کے اب دیکھیے کہ اقامت دین کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جنجوہ صاحب، حضور علیہ السلام نے مکہ میں جب تک تبلیغ کی، مکہ والوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ وہ کفار مکہ کہتے تھے ٹھیک ہے محمد پچھلے بھی بہت آتے رہے، تبلیغیں کرتے رہے، تم بھی کرتے رہو۔ لیکن حضور نے جب تبلیغ کے بعد اگلا نعرہ اقامت کا لگایا اور میرے آقا نے فرمایا معاشرے سے سود کا خاتمہ چاہتا ہوں، معاشرے سے ظلم کا خاتمہ چاہتا ہوں، ناانصافی کا خاتمہ چاہتا ہوں، قتل و غارت گری کا خاتمہ چاہتا ہوں، امیر اور غریب میں فرق مٹانا چاہتا ہوں، جس صف میں ابو بکر بیٹھے اسی صف میں بلال کو بٹھانا چاہتا ہوں، جس صف میں سردار بیٹھے اسی صف میں غلام کو بٹھانا چاہتا ہوں، شراب نوشی کا خاتمہ چاہتا ہوں، حرام خوری کا خاتمہ چاہتا ہوں، کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہوں، لوٹ مار کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ جب میرے آقا نے تبلیغ کے ساتھ یہ اقامت کی بات کی تو مکہ والے وہی جو صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، حضور علیہ السلام کو ہر ایک سے بڑھ کر مانتے بھی تھے، جب میرے آقا نے اقامت کی بات کی سارے مل کر اسی محمد مصطفیٰ کے جانی دشمن بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر مسلم طاقتوں کو یا اسلام دشمن قوتوں کو تبلیغ سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، انہیں مسئلہ صرف ایک ہی چیز سے ہے کہ مسلمان جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اسلام ہمیں گلی محلوں میں نظر نہ آئے۔ یہی اقامت دین کا مسئلہ کربلا میں بھی تھا۔ یزید نے تو پیغام بھیج دیا تھا کہ حسین آپ محراب کو سنبھالیں، مسجد کو سنبھالیں، منبر کو سنبھالیں، نمازوں کو سنبھالیں، مسلمانوں کی تبلیغ کو سنبھالیں، حسین یہ کام آپ سنبھال لیں۔ رہی تخت کی بات، ریاست کی بات، خلافت کی بات، وہ یزید کہتا تھا کہ میں سنبھالتا ہوں۔ اس پہ حسین ابن علی نے کہا کہ یزید سن،
حسین کو تخت کی یا سلطنت کی محتاجی نہیں. حسین ٹھوکر مارے تو اللہ نے تخت تو اس کے قدموں میں رکھے ہیں. سلطنت اور خلافت تو حسین کے قدموں میں پڑی ہے. آپ نے فرمایا حسین کو خلافت کی محتاجی نہیں، سلطنت اور تخت کی محتاجی نہیں. آپ نے فرمایا حسین صرف تبلیغ نہیں کرے گا، حسین ابن علی اپنے نانا کی طرح اقامت دین کا فریضہ دے گا. جب حسین ابن علی نے اقامت کی بات پہ اپنے آپ کو ڈٹ کر دکھایا تو پھر واقعہ کربلا ہوا اور خاندان رسول کی شہادتیں ہوئی. اس لیے حاضرین اور سامعین، ہر صدی کے اندر تبلیغ سے کچھ دشمنوں کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تبلیغ کرنے سے اسلام کی انہیں کوئی پرابلم یا مسئلہ نہیں ہوا. اسلام دشمن طاقتوں کو ہر دور میں ایک ہی چیز سے مسئلہ رہا اور وہ یہ رہا اقامت دین سے مسئلہ رہا. آج آپ سوچیں کہ ہماری پارلیمنٹ اگر 1,00,000 علماء کرام ہر روز مل کر 1,00,000 جگہ پر بیٹھ کر الگ الگ آوازیں اٹھائیں اور 1,00,000 بندہ ہر روز یہ کہے کہ سود حرام ہے، تو کیا اس سے ملک سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بولیے. کیا 1,00,000 مبلغ اور خطیب مل کر کہے کہ کرپشن حرام ہے، کیا ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی؟ ناانصافی ختم ہو جائے گی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اور معنی یہی ہے کہ اسلام تقریروں سے نافذ نہیں ہوتے، اسلام تبلیغوں سے نافذ نہیں ہوتے، اسلام کا نفاذ مسجد سے نہیں ہوتا، اسلام کا نفاذ پارلیمنٹ اور اداروں سے ہوتا. اور ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہیں، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ بے دین کس قدر ہے. 2 سال پہلے یہ قانون پاس ہوا ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور ہر صوبائی اسمبلی میں بھی. کیا قانون یہ پاس ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ جب بھی کسی اسمبلی کے اجلاس میں تلاوت کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ غلط ہی کرتا ہے. یعنی سورہ کوثر بھی اگر کسی نے پڑھی ہے تو وہ غلط ہی پڑھی. انہوں نے قانون بنایا کہ جب ہر کوئی تلاوت غلط کرتا اور صحیح تلاوت کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کسی اجلاس میں تلاوت ہوگی، اور اگر کرنا انتہائی ضروری ہوا تو انہوں نے کہا جی ریکارڈنگ چلا دیں گے کسی قاری کی، کیونکہ کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے تلاوت کر نہیں سکتا، لہٰذا وہ تلاوت نہ کرے. باطل کے ایوانوں سے ہے تقویٰ کی آرزو، کیا ہنسی فریب ہے جو کھائے ہوئے ہیں ہم. ایسی اسمبلیوں سے اور ایسے نمائندوں سے ہم یہ توقع کیے ہوئے ہیں کہ یہ دین کی کوئی بات کرے. حاضرین اور سامعین، طاہر القادری کی جب تک تقریریں کرتے تھے ہر کوئی کہتا تھا ان جیسا خطیب کوئی نہیں، ان جیسا کوئی مصنف اور رائٹر کوئی نہیں. جب اسی طاہر القادری نے اسی 1999 میں پاکستان عوامی تحریک کی صورت میں اقامت دین کی بات کی تو وہی پاؤں چومنے والے یا ہاتھ چومنے والے بھی طاہر القادری کے دشمن ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دین کے نفاذ سے عام مسلمان کو مسئلہ نہیں، دین کے نفاذ سے کرپٹ کو مسئلہ ہے، دین کے نفاذ سے سود خور کو مسئلہ ہے، دین کے نفاذ سے حرام خور کو مسئلہ ہے، دین کے نفاذ سے دین دشمن کو مسئلہ ہے. اس لیے اقامت دین کا جو فریضہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے، اور یہ بھی میں پھر عرض کر دوں یہ ہماری انفرادی ذمہ داری ہے. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ایک مومن کی تعریف کی اور فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ نے کلمہ حسر سے بات شروع کی اور فرمایا مومن فقط وہ ہے، مل کر دہرائیے، مومن فقط وہ ہے کیا کرے، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے. پہلی چیز. ثم لم یرتابوا، پھر اس ایمان میں شک نہ کرے. دوسری چیز. اور تیسری چیز فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، جو اس ایمان میں اور دین میں پھر شک نہ کرے. اور تیسری چیز کہ اس دین کے غلبے کے لیے اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے.
جو یہ 3 کام کرتے ہیں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون، مومن فقط وہ ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، اپنا جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور آخر پر اللہ نے پھر فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اور اپنے دعوی ایمان میں بھی یہی لوگ سچے ہیں۔ ہماری زندگی میں ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو ہے، وہ جس قدر بھی ہے، ہم اس میں شک بھی نہیں کرتے، وہ جس قدر بھی ہے، یہ چیز تو سرے سے ہماری زندگی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ ہم اس دین کی بحالی کے لیے، دین کی اقامت کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو سمجھ لیا شاید اسلام کا حق ادا ہو گیا، سال کے بعد روزے رکھ لی تو شاید سمجھ لیا دین بحال ہو گئی، خیرات اور صدقہ کے کوئی کام کر لیے، رفائی کوئی کام کر لیے تو ہم نے کہا دین بحال ہو گئے۔ دین ایسے بحال نہیں ہوتے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، دین مسجدوں سے، ممبروں سے، ان جگہوں سے بحال نہیں ہونے، دین بحال ہونے ہیں کہ ہم دیندار لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچائیں، دیندار لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک کا اقتدار سونپیں گے تو تب دین بحال ہوتے ہیں۔ اور اسی دین کی بحالی حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا مقصد اولی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس نے اپنا رسول مبعوث ہی اس لیے کیا ہدایت اور دین حق کے ساتھ کہ حضور تشریف لائیں اور دین اسلام کو پچھلے ہر دین پہ غالب کر دیں۔ اگر ہماری نمازوں سے ہمیں یہ شعور اور سوچ نہیں ہے کہ نمازیں میں اس لیے پڑھوں کہ دین بحال ہو جائے، روزے اس لیے رکھوں کہ دین بحال ہو جائے، دین کے کام اس لیے کروں کہ دین غالب آ جائے، تو ہماری عبادتیں بس ایک رسم ہے جن پر فائدہ تو ہمیں ثواب تو مل جائے گا اگر قبول ہو گئی تو، لیکن جو اصل مقصدیت ہے اس تک ہم پہنچیں گے نہیں۔ اختتام پھر اس شعر پہ کرتے ہوئے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی ہوں۔ تحریک منہاج القرآن نے اس اقامت کے لیے بھی معاشرے کے ہر فرد کے لیے دروازے کھولے ہوئے۔ اگر کوئی بچہ آ جائے تو اس کے لیے بھی ایگلز کا پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ جائے تو اس کے لیے MSM مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا پلیٹ فارم کھلا ہے، اگر کوئی جوان آنا چاہے مرد و خواتین میں اس کے لیے یوتھ لیگ کا پلیٹ فارم کھلا ہے، اگر کوئی علماء میں سے، مشائخ میں سے آنا چاہے اس کے لیے منہاج القرآن علماء کونسل کا پلیٹ فارم ہے، اگر کوئی سیاسی اور سماجی مزاج کا آنا چاہے اس کے لیے پاکستان عوامی تحریک کا پلیٹ فارم ہے، اگر کوئی عمر کے میچور حصے کا ہو وہ آنا چاہے تو اس کے لیے تحریک منہاج القرآن کے دروازے پر۔ یہ ساری آپشن اس لیے کھولی ہیں اور یہی اس تحریک کی ایک انفرادیت بھی ہے کہ عصر حاضر میں ہر فرد کے لیے دین کے خدمت کرنے کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے، اور پھر ملکی اور بین الاقوامی ہر سطح تک دین اسلام کے نفاذ کے لیے یہ تحریک اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس تحریک کی رفاقت کے لیے، اس تحریک کی ممبرشپ کے لیے، شہر اعتکاف کے لیے اوپن دعوت ہے۔ جو اس تحریک کا حصہ بننا چاہیں منہاج القرآن کی رفاقت کی صورت میں ہر وقت آپ کے پاس فارم موجود ہے، یہ ساتھی موجود ہیں، باہر سٹال بھی موجود ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ کتابیں اور خطابات ہیں تو ان کے لیے کتابوں کا الگ سٹال بھی لگا ہوا ہے۔ آپ صرف دین کی طلب رکھیں، آپ کو اس تحریک سے انشاءاللہ ہر چیز میسر ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ان دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست ہوگی اور اس کا بھی جو موضوع ہے وہ بھی عصر حاضر کی ایک بہت اہم ضرورت، ہر گھر کی ضرورت، ہر فرد کی ضرورت، معاشرتی اور سماجی طور پہ ہر فرد کی ضرورت، اور وہ ہے غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج۔ کہ غصے کے بارے میں، غصہ آنا نہ آنا ہے تو کس حد تک، اس کے بارے میں دین اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں، اس غصے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، ان کا علاج پھر کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، پھر جو مسلم مفکرین ہیں ان کی فکر اور فلسفہ کی روشنی میں، پھر ویسٹرن ورلڈ کے لوگوں نے جنہوں نے غصہ پر لکھا ہے ان کی کچھ کوٹیشن کی روشنی میں،
اس موضوع کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج جیسا کہ اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ آج لائٹ کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی ہے، کل انشاءاللہ العزیز 100 نہیں بلکہ 200% یہی کوشش ہوگی اور انشاءاللہ یہی فائنل ہوگا کہ 5:45 ہر صورت خطاب شروع ہو جائے۔ اور ہمارا پچھلے 5 جو ہوئے ہیں ہر ایک جگہ یہی اصول رہا ہے، اور ہمارا آفیشلی یہ اعلان ہوتا تھا کہ اگر بندے 10 بھی ہوئے ہم نے 5:45 ہر صورت خطاب شروع کرنا اور 7 سے پہلے دعا کرنی۔ کل انشاءاللہ العزیز اگر کوئی اور بڑا مسئلہ نہ ہوا تو انشاءاللہ 5:45 ہر صورت خطاب شروع ہوگا۔ آپ اس لیے بر وقت تشریف لائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا سے قبل 2-3 اعلانات ہیں، فرما لیں۔ الحمدللہ منہا